بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات لازمی لیکچر نمبر 2A، کلاس 9th، چیپٹر نمبر 5، طہارت اور جسمانی صفائی۔ موضوعاتی مطالعے کے پہلے 4 اسباق آپ میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 5 ہے آپ کا طہارت اور جسمانی صفائی۔ اس میں ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں۔ نمبر 1 تعارف، نمبر 2 وضو، نمبر 3 غسل۔ ہم ایک ایک کر کے ان تینوں کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم طہارت اور جسمانی صفائی کا تعارف لکھیں گے۔ آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 67 پر آ جائیے۔ تعارف: اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و سنت کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹس، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین فطرت میں جو سب سے ایک اہم چیز ہمارے لیے رکھی ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف آخری نبی بنا کر بھیجا، بلکہ رسول اللہ نے عملی طور پر اسلام اور شریعت کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ اسلام ایک فطری دین ہے اور اس پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت میں تمام باتوں سے اپنے احکام کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا۔ یہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ کو مختصر سوالات کے بارے میں بھی بتاتی جاؤں گی۔ یہاں سے پہلے پیراگراف سے آپ کا پہلا سوال بنے گا، جس کو آپ اپنی کاپی پر ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں گے۔ تو سوال نمبر 1 آپ لکھیں گے مختصر سوالات میں کہ اللہ نے دین میں چھوٹی بڑی باتوں سے کس طرح لوگوں کو آگاہ کیا۔ آپ کے کتاب پر پہلی لائن اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے۔ یہاں تک آپ کا جواب نمبر 1 ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آیات اور احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ کے سبق کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک قرآن آیت اور ایک حدیث پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی تھی، جس کے متعلق ہم یہ آیت پڑھنے لگے ہیں، جو سورہ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھاری ذمہ داریاں سونپی گئی تھی اسٹوڈنٹس، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یعنی کہ ایک وحی کی ذمہ داری بھاری سونپنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ان کو دیا وہ ہے اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ناپاکی سے دور رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں فرمان آتا ہے ہمارے سامنے، اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت اور پاکیزگی یعنی کہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، سوال نمبر 2 آپ کا بنے گا مختصر سوال۔ سوال نمبر 2 نوٹ کر لیجئے۔ طہارت کے متعلق ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث بما ترجمہ لکھیے۔ اس کا جواب آپ کے سامنے ہے، آپ کے صفحہ 67 پر یہ آیت اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ طہارت کے لغوی معنی کو ہم دیکھیں گے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ یہاں آپ سوال نمبر 3 بناتے جائیے کہ طہارت کے لغوی معنی تحریر کیجیے۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر، ہمارے لباس جو ہیں وہ صاف رکھنے کی طرف لوگوں کا توجہ ہوتی ہے، ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت میں کے مفہوم میں جو ہم لے آتے ہیں، تو کیا واقعی میں یہ شریعت میں اس کو طہارت کے معنوں میں لایا جائے گا؟ حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہے
کہ اسلام نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، اس کے جو قانون اور قوانین بتائے ہیں اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق اگر صفائی نہیں کی جائے گی تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ جسم آپ کا پاک ہوگا تو ہی آپ عبادت ادا کرنے کے قابل ہوں گے، عبادت کرنے کے قابل ہوں گے، اور اگر جسم صاف ہے اور لباس صاف نہیں ہے تو بھی آپ عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی اگر آپ کا جسم اور لباس میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہوگی یا وہ صاف نہیں ہوگی۔ یہاں آپ سوال نمبر 4 بنائیے گا کہ طہارت کا مفہوم بیان کریں۔ پہلے ہم نے سوال نمبر 3 لکھا کہ طہارت کے لغوی معنی، اور سوال نمبر 4 بنے گا آپ کا کہ طہارت کا مفہوم بیان کریں۔ آپ اس کا سوال یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ طہارت کا شرعی مفہوم بتائیے، تو آپ کا یہاں سے اس کا جواب بنے گا سوال نمبر 4 کا کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ اسٹوڈنٹس، طہارت اور جسمانی صفائی ہماری زندگی میں اس قدر اہم ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کی زندگی میں اس قدر اہم ہے کہ ایک تو یہ کہ ہماری فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری تمام عبادات جو ہیں طہارت اور جسمانی صفائی کے بغیر وہ ادھوری اور نامکمل ہوں گی۔ ہم اللہ سے اپنا رشتہ بھی نہیں جوڑ سکیں گے اگر ہم طہارت اور جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اگلے جو ہمارا عنوان ہے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، جس میں ایک ہے وضو اور ایک ہے غسل، جس سے ہم مسلمان طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے اور ان کے طریقہ کار کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سوال 4 تک اپنی کاپی پر لکھیے، مختصر سوالات اور ان کے جوابات کو بھی لکھیے اور اس کو دہرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔